السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں. تو آج ہمارے بیچ مولانا اظہر قاسمی جی ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں اور ہمارے چینل میں آئے ہیں. تو سر میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں سر ہمارے چینل میں آنے کے لیے. تو ابھی سر ورتمان کار میں سر جیسے کہ امام مؤذن اس کی تنخواہ اتنی کم ہوتی ہے مسجد میں کہ ان کی ناشتہ کے برابر آتی ہے پیسے. تو اس کے اوپر کیا بولیں گے سر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ کا چینل کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہماری آواز کو قوم کے ذمہ داروں تک پہنچانے کا پریاس کیا ہے. اس کے لیے ہم آپ کا شکر گزار ہیں. مساجد اللہ کا گھر ہے اور مساجد کے اندر نماز کی امامت کرنے والے، 5 وقتہ نماز سے پہلے اذان دینے والے اور جمعہ کا خطبہ دینے والے خطبہ حضرات، مساجد کے خطبہ، ائمہ اور مؤذنین ملت اسلامیہ اور اسلامی شریعت کی روشنی میں بہت مقدس جماعت ہے. اور مقدس جماعت اس لیے ہے کہ یہ نائب رسول ہیں. اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے. رہا سوال آپ نے یہ کیا کہ ان کی تنخواہ کا شرح اور مقدار بہت کم ہے، تو دین کا کام کرنے والے علماء، ائمہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں. کبھی اس کی نظر تنخواہ پر نہیں ہوتی ہے اور مشاہرے پر نہیں ہوتی ہے. یہ حقیقت ہے اور اسی روشنی میں علماء اب تک خدمات انجام دیتے آئے ہیں. رہی بات موجودہ تقاضے کے پیش نظر ان کی تنخواہوں کو لے کر، یقیناً سماج کے ان طبقات میں بڑی کشمکش رہی ہے جو خاص طور سے ایسے گھرانے سے ائمہ اور علماء پیدا ہو رہے ہیں جو مزدور طبقات کے لوگ ہیں اور جن کے ماتحت میں رہنے والے افراد کثیر ہیں. ان کے والدین ہیں، ان کے بیوی بچے ہیں. ایسے میں سماج کے ان ذمہ دار حضرات کی بڑی ذمہ داری ہے جو مساجد کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں. در حقیقت مساجد کی کمیٹیاں یہ مالک نہیں ہوتی ہے، یہ امین ہوتی ہے اور وہ خادم ہیں. اور خادم کا جو رول اور کردار ہونا چاہیے، ایسا لگتا ہے کہ ہم نے مساجد کے خدام کے سلسلے میں اب تک کوئی تربیتی پروگرام نہیں چلایا. اس کا بھی ایک پرینام ہے کہ وہ ہماری قدر و منزلت کو نہیں پہچان پاتے ہیں. علماء، ائمہ، مؤذنین یہ افسر ہیں، دینی افسر ہیں. ملت اسلامیہ کے حفاظت کا مرکزی قلعہ مساجد ہیں اور مساجد سے ہی امت کو سنت رسول کا اور قرآن پاک کا پیغام دیا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے. عوام اس کو بڑی محبتوں کے ساتھ سنتی بھی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء، ائمہ اور ہماری جماعت بھی اللہ کے نبی کی سنت اور اپنے اکابر کی سنت کو اپنائیں. مساجد میں خدمات انجام دینے کے ساتھ ساتھ تجارت کو بھی اختیار کرنا چاہیے. تجارت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اپنے روزگار کو مکمل نربھر مسجد کے نظام پر نہیں ڈالنا چاہیے. مساجد سے گفتگو کے دوران ائمہ کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہم آپ کا 5 وقتہ نماز کی امامت کریں گے، جمعے کا خطاب کریں گے، 5 وقتہ نماز پہلے اذان دیں گے، اس کی آپ ہدیے کے طور پر کیا دیں گے. یہ بات تو ہو جانی چاہیے دونوں طرف سے، چونکہ ایک ظاہر بات ہے شرعی اعتبار سے جو وقت کا احتساب کیا جاتا ہے اس وقت کا ہی تنخواہ دی جاتی ہے، ورنہ ان خدمات کا تو تنخواہ دنیا کوئی نہیں دے سکتی ہے سوائے اللہ کے. اللہ ہی کی ذمہ ہے اور اللہ ہی اس کا اجر دیتا ہے دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ تعالی. رہی بات اس وقت عالمی سطح پر، ملکی سطح پر، صوبائی سطح پر، شہر رانچی کے اندر اور گرامین چھیتروں میں بھی ائمہ کی شرح تنخواہ بہت کم ہے، جو یقیناً قابل افسوسناک ہے اور قابل غور بھی. ہمیں امید ہے کہ مساجد کے ذمہ داران، تنظیم حضرات، اگر آپ الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا دوارا یہ پیغام ان تک پہنچانا چاہتے ہیں، ہم اپنے تمام علماء سے یہ گزارش کریں گے کہ یہ پہل اس سے پہلے بھی کیا گیا تھا کہ ہم مساجد کے ذمہ داروں کے ساتھ باہمی گفتگو سے ذہن سازی کریں گے اور ان کو یہ بتائیں گے کہ علماء کا مقام کیا ہے، علماء کی ذمہ داریاں کیا ہے. امام کا کام صرف نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھا دی اور چھٹی ہے. امام 24 گھنٹے کا اس حلقے کے مسلمانوں کا سماجک نیائی کا افسر ہے. وہ طلاق کا مسئلہ ہو، نکاح کا مسئلہ ہو، خلا کا مسئلہ ہو، نکاح جنازے کا مسئلہ ہو، یا بچہ کی پیدائش ہو تو اس کے دونوں کان پر دائیں بائیں اذان اور تکبیر کا مسئلہ ہو. گویا کہ آپ کے شرعی مسائل کا وہ ایک ذمہ دار ہے اور 24 گھنٹے کے اعتبار سے وہ اپنی ذمہ داری اسی وقت ادا کر سکتا ہے جب وہ خود فارغ البال ہو.
اس نظریے سے مساجد کے ذمہ داران کے ذہن سازی ہونی چاہیے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے چینل سے جو لوگ اس پیغام کو سنیں گے، علماء کی قدر و منزلت کرنے والے افراد آج بھی ہیں الحمدللہ۔ سماج میں ایسے طبقات ہیں جو اپنے گاڑھے پسینے کا ایک موٹی رقم ہدیے کے طور پر علماء کے لیے خرچ کرتی ہیں۔ زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ تو یہ معذورین کا اور غریب طبقہ کا حق ہے، لیکن ہدیے کی رقم بھی مسلمانوں میں ادا کرنے کا سنت رسول کے رواج جاری رہا ہے۔ آپ کے چینل کے مادھیم سے ہم کہنا چاہیں گے ریاست جھارکھنڈ اور ملک کے تمام مساجد کے ذمہ داروں کو کہ خدا را کل قیامت کے دن احتساب کا جب وقت بہت کڑا ہوگا، اس سے پہلے ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کریں، اور علماء سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ بڑی ذمہ دارانہ اور ایماندارانہ امامت کی فرائض کو انجام دیں۔ مطلب یہ ہے کہ صرف نماز کے ہی آپ امام نہیں ہیں، ملی اور مذہبی تمام مسائل کا آپ امام ہیں۔ اس میں کمیٹی کا آپ سہیوگ کریں، ان کا ذہن سازی کریں۔ اگر بجٹ کی فراہمی میں کمی ہو رہی ہے تو بجٹ کو پور کیسے کیا جائے گا، اس میں آپ کی طرف سے بھی گائیڈ لائن ملنا چاہیے، اور کمیٹیوں کو اپنے امام سے صلاح مشورہ کرتے رہنا چاہیے، چونکہ ظاہر بات ہے یہ جس مسجد کے امام ہے قوم اس پر اعتماد کرتی ہے اور قوم اس کی باتوں کو سنتی ہے، اور مساجد کا سارا نظام عام جنوں کی چندہ سے ہی چلتا ہے۔ تو امام، مؤذن، خطیب اگر خوش مزاج رہیں گے تو ان کے اپیل پہ عوام بھی یقیناً دھیان دیں گے، اور آپ کا جو بجٹ میں کمی رہتی ہے جس کے کارن تنخواہ کم دے پاتے ہیں، آپ اپنے بجٹ کو پہلے بنائیں۔ سالانہ بجٹ جیسے تمام وبھاگوں کا ہوتا ہے، مساجد کے ذمہ داروں کو بھی طے ہونا چاہیے، اور گھر کے اعتبار سے تمام لوگوں کا دینی، ملی، مذہبی ہر معاملے میں کمیٹی کی نگرانی ہونی چاہیے۔ امام صاحب کو اپنی جانب سے اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے ہوئے مدد کرنی چاہیے۔ ہم مجلس علماء جھارکھنڈ کی طرف سے بھی اپنے تمام لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے چینل سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے علماء کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے جو معاملہ کیا ہے اسی طریقے سے ہم ان کے ساتھ قدر و منزلت کا معاملہ کریں گے، ان کی ضروریات کا خیال کریں گے۔ مساجد میں خدمت انجام دینے والے علماء کے جو مسائل ہیں وہ ہمارے مسائل ہیں، جب ہم یہ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ دونوں میں دوریاں بھی کم ہوں گی، نفرت کی جگہ محبت بڑھے گی، اور محبت کے دھاگے میں بکھرے ہوئے دانوں کو پیرو کر ملت کا، سماج کا اور تمام مسائل کو حل کرنے میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم کردار مساجد کے ذمہ دار اور مساجد کے ائمہ مل کر کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سر ابھی تک سب سے پہلے سبھی یہاں تک سوشل میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، سر پہلا اول خبر ابھی تک سجاد ادریسی تھے سر۔ دیکھیے، سجاد ادریسی صاحب نے سوشل میڈیا کے ذریعے اس آواز کو اٹھانے کا شروع کیا ہے، تو اس کے لیے ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہر ذی شعور کو لوگوں کے ظلم پر نظر رکھنی چاہیے، اور ظلم سے مکتی دلانا یہی عدل انصاف ہے، اسلام کا تقاضا یہی ہے۔ اس وقت ایک طرح سے یہ لوگ مجبور ہیں اور معذور بھی ہیں، اور مجبور اور معذور کی مدد کی دو شکلیں ہوتی ہیں، یا تو آپ پیسے سے ان کی مدد کریں، یا ان کے مدعوں اور مسائل کو ان کے ذمہ داروں تک پہنچائیں، یہ بھی ایک سہیوگ ہوگا۔ آپ کے چینل کے مادھیم سے اگر مساجد کے ذمہ داروں تک یہ بات پہنچ رہی ہے تو یقیناً اس پر وہ ذہن ڈالنے کی کوشش کریں گے، فکر مند ہوں گے، اور اپنی کمیٹیوں سے بیٹھ کر وہ صلاح مشورے سے ایک نئے بجٹ کا آمد کا ذریعہ بھی پیدا کریں گے، اور امام صاحب کی علمی اور سماجی صلاحیتوں کا فائدہ بھی اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ تو سر سجاد ادریسی خود مسجد کے صدر ہے سر، انبیاء مسجد کے، اور اس نے آواز اٹھائی ہے سر۔ ٹھیک ہے، مسجد انبیاء کو صدر ہیں تو پہلی بات تو ہم یہ سوال کریں گے کہ سجاد ادریسی صاحب اگر اس کے صدر ہیں تو اپنے امام کو کیا 20,000 تنخواہ دیتے ہیں؟ جہاں تک تنخواہ کا سوال کر رہے ہیں تو تنخواہ اگر آپ 20,000 دیں گے تو منیمم خرچہ ہوگا، میکسیمم تو بہت ہائی لیول کا چلا گیا، ابھی تو صرف راشن کا سبزی ہم کیا ہے 50 روپے آلو خرید رہے ہیں۔ یہ سراہنیہ ہے، سجاد ادریسی نے اس آواز کو اٹھایا ہے، لیکن بسم اللہ اپنے گھر سے کریں، ہو مسجد انبیاء سے کریں، نام ہی بہت خوبصورت ہے اس مسجد کا ماشاءاللہ۔ اماموں کی تنخواہ، اگر امام 24 گھنٹے کے امام ہوتا ہے، صبح شام بچوں کی تعلیمی نظام جاری ہونا چاہیے، مکتب کا نظام مسجدوں سے ختم کر دیا گیا ہے، مسجدوں سے ختم کر دیا گیا۔ امام کو جب تنخواہ مستقل آپ دیں گے تو مساجد میں صبح شام کا تعلیمی نظام مکاتب کا بالکل ایک دم اسٹرانگ ہوگا، تعلیمی بالغان شروع کرنا چاہیے۔ امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ محلے کے اندر خواتین کے تعلیمی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے سلسلہ شروع کرنا چاہیے۔ جب مساجد کے ذمہ داران ائمہ کو فارغ البال کریں گے تو علماء بڑی ذمہ داری کے تحت بہتر کردار ادا کریں گے۔ آج جو سماج میں سب سے جو بہت تکلیف دہ واقعہ ہے، ہمارا نیا جنریشن مذہب اور دین کے بارے میں بالکل جانکار نہیں ہے،
اور اس کے ذمہ دار ہر بچے کے والدین ہیں کہ مسجد میں پہلی بات تو مساجد میں تعلیمی نظام ٹھیک نہیں ہے، یہ سچائی ہے۔ مساجد کو لوگوں نے 5 وقتہ نماز کے لیے بنا دیا ہے، کروڑوں کی مسجد بنی ہے۔ مدینۃ الرسول کی مسجد کا دوسرا نقشہ ہونا چاہیے، اور مساجد سے محلے کے تمام نظام حل کیسے کیا جائے، کمیٹی اور امام کو مل کر کے ایک راستہ جو سنت رسول ہے اسی راہ پر چل کر کے حل کرنے کا پریاس کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ یہ شروعات اگر یہاں سے ہوا ہے تو انت بھی ہوگا، مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ۔ سیاحت ایجنسی نے اپنے امام کو 11,000 دیتے ہیں اور خطیب کو 10,000 اور مؤذن کو 9,000 دیتے ہیں۔ تو یہ تو ہم مبارکباد دیں گے سجاد ادریسی کو کہ میرے خیال سے میرے علم کے مطابق یہ پہلی یا دوسری مسجد ہوگی جو ایک خاطر خواہ رقم یہ دے رہے ہیں۔ اور رہی بات ہے کہ مساجد میں اچھے خطیبوں کا بھی سلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اہل علم طبقہ میں آپ ان کو اپنے معیار سے ناپتے ہیں، جنہوں نے 10 سال 15 سال تعلیم حاصل کیا ہے، قاضی ہے، مفتی ہے، فاضل ہے، کسی اچھے ادارے میں فارغ التحصیل ہے، ان کے معیار ان کے اسٹیٹس کو آپ برقرار رکھیں، ان کا کپڑا بھی اچھا ہونا چاہیے، ان کا لباس بھی ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، تاکہ ان کی گفتگو کے اندر صفائی کے ساتھ اور بڑی بے باکی کے ساتھ وہ بات کریں۔ امام، مؤذن اور خطیب کی نظر کسی کے جیب پر نہیں ہونا چاہیے، کسی کا پاکٹ والا خطیب نہیں بننا چاہیے، اور علماء الحمدللہ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ 1-8% لوگ ہوں گے، ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن 99.5% علماء کا طبقہ جو ہے بڑی ذمہ دارانہ اور ایماندارانہ خدمات انجام دیتے ہیں۔ اگر کمیٹیوں کی طرف سے ان کو سہولیات فراہم کی جائے گی تو سماج کی سمرستا کے لیے، سماج کی انتی کے لیے اور بہتر کام ہو سکے گا، اس میں لکھا رہے گا۔ شکریہ سر۔